بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ چاچا ریاض آدھی رات کو اٹھے۔ یہ چاندنی رات نہیں تھی، اس لیے صحن میں بڑی چارپائیاں تو نظر آ رہی تھیں، پر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون کہاں سویا ہوا ہے۔ چاچا ریاض کے 4 بچے تھے، بڑا بیٹا تھا اور باقی 3 بیٹیاں۔ فاروق چاچا ریاض کا بیٹا تھا اور ہیر فاروق کے بعد تھی۔ ویرے 5ویں کے بعد ابا مجھے اسکول جانے نہیں دے گا، دیکھنا۔ ہیرو ہنسی شکل بنا کر بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں جانے دے گا؟ اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا الگ اسکول ہے، میں بات کروں گا، دیکھنا تم میٹرک کرو گی۔ فاروق نے اس کے سر پر پیار سے تھپکی دی، وہ اس وقت خود 8ویں میں تھا۔ ہیر نے میٹرک کر لیا تھا۔ فاروق نے انٹر کے بعد گاؤں کے ایک پرائیویٹ اسکول جو کہ وہاں کے چودھری خرم کے بیٹے انس خرم نے کھولا تھا، وہاں اردو اور ریاضی پڑھانے لگا۔ گریجویشن کا ساتھ پرائیویٹ فارم بھی بھرا تھا گریجویشن کا۔ ہیر گھر بیٹھ گئی۔ فاروق نے بہت کوشش کی پرائیویٹ امتحان کسی طرح ہیر کو دلوائے، پر اس بار ابا جی کے آگے دال نہیں گلی تھی۔ چاچا ریاض کی ایک عادت تھی، رات کو ایک بار اٹھ کر گھر کا چکر لگاتے تھے۔ صحن میں لگے گھنے نیم کے درخت کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اوئے کون ہے وہاں؟ چاچا ریاض نے پوچھا۔ چپ، ابا اٹھے ہیں۔ فاروق نے ریما کو خاموش کروایا۔ کیا اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ نہ تیرے بلوانے پر آتی، نہ یہ شامت آتی، میں تو ماری جاؤں گی، ریما نے پریشانی میں کہا۔ تو چپ کر جا۔ جی ابا میں ہوں۔ آدھی رات کو کیا چڑیل آئی ہے تجھ سے ملنے؟ ابا نے پوچھا۔ جی ابا ایسا ہی سمجھے، تم نکلنے کی کرو۔ چاچا ریاض ابھی کچھ قدم دور تھے۔ ریما دوڑتی ہوئی بھاگ گئی۔ او یہ کون تھی؟ چاچا ریاض زور سے بولے۔ ابا آہستہ، کیا سب کو جگانا ہے؟ فاروق نے ابا کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تو سچ بتا کیا ماجرا ہے؟ ابا نے غور سے فاروق کا جائزہ لیا۔ ابا وہ خیردین چاچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فاروق نے صاف بتایا۔ پتر بڑا ہو گیا ہے، کل ہی خیردین سے بات کرتا ہوں، دیکھنا ریما ہی تیری ووٹی بنے گی۔ فاروق کو اکلوتے بیٹے کا فل پروٹوکول تھا۔ دلاور فاروق کا تایا ذات تھا، دونوں خاندانوں میں بنتی نہیں تھی، پر دل کا کیا ہے، وہ کبھی کسی سے بھی مل سکتا ہے، جیسے ہیر کا دلاور سے اور دلاور کا ہیر سے۔ اسی درخت کے نیچے کبھی کبھار رات کے آخری پہر میں دلاور ہیر کے لیے بھی کبھی چوڑیاں، کبھی جھمکے، کبھی پراندے لے کر آتا تھا۔ اسرا چاچا ریاض ذرا دیر سے اٹھے، ان کو لگا پھر سے ریما آئی ہے۔ اوئے پتر، یوں آدھی رات کو گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں، تیرے پیو سے بات کی ہے، مان جائے گا وہ۔ اور جا فروکے، تو بھی سو جا، یوں بہنوں سے بھرے گھر میں بار بار یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ دلاور بھاگا نہیں، اپنے چاچے کے سامنے آیا۔ اوئے کمینے تو! پیچھے کھڑی سہمی ہیر کھڑی تھی، بے غیرت بندوق اٹھائی، یکا یک 3 گولیاں ہیر کو آر پار کر گئی۔ ابا یہ کیا کیا؟ فاروق نے بندوق ایک دم ابا کے ہاتھوں سے چھینی۔ ہیر کی ماں قدسیہ نے بیٹی کو خون سے لت پت دیکھا تو چیخ اٹھی۔ باقی دونوں بہنیں ایک دوسرے میں سہمی چارپائی سے اتر نہ پا رہی تھیں۔ تو جا دلاور، فاروق نے اسے دھکا دیا۔ کیسے چلا جاؤں؟ وہ بلک اٹھا۔ رب کو مان، تو جا یہاں سے، وہ اسے گھسیٹتا دروازے تک چھوڑ آیا۔ بیبے، ہیر نے پکارا۔ بیبے صدقے کیا ہو گیا؟ یہ قدسیہ سر پیٹنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اور ویرے دلاور بھی بے قصور۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ قدسیہ مٹی اٹھا کے منہ پر ملنے لگی، سینہ پیٹنے لگی۔ فاروق کرتا بھی تو کیا کرتا، جاتا بھی تو کہاں جاتا، پولیس کے پاس جا سکتا نہیں تھا۔ اس کے باپ کا کیا ہوا تھا؟ صبح تک سارے گاؤں میں بات پھیل چکی تھی، ہیر کو غیرت کے نام پر چاچا ریاض نے مار ڈالا ہے۔ ایک خوف تھا، ہراس تھا پورے گاؤں میں۔ چاچا رمضان مولوی کو دھمکا کے آیا تھا نماز جنازہ نہ پڑھائے، مولوی نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کون غسل دے گندی داغدار ہیر کو؟ خون ابھی تک جاری تھا۔ قدسیہ بے حال پڑی تھی۔ ریاض چاچا چودھری کے ڈیرے پر جا بیٹھے تھے۔ اماں تو جانتی ہے نا تیری بیٹی داغدار نہیں تھی، اماں ہمت کرنی پڑے گی تجھے، میں سب سامان لے آیا ہوں آخری سفر کے لیے، لاڈو کو سینگار دے، میں دنیا کی نظر میں اپنی بہن کو گندا نہیں کرنا چاہتا۔ اماں لاوارث نہیں ہماری ہیر، وہ گندی نہیں تھی، بس نادان تھی۔ فاروق رو بھی رہا تھا، ماں کو سمجھا بھی رہا تھا۔ اسکول کی واپسی پر ہیر اکثر اپنی چاچی نورین کے گھر جاتی تھی، یہ بات قدسیہ کو معلوم تھی۔ گاؤں میں کسی شادی کی تقریب پر جب نورین قدسیہ سے ملتی تو بڑے مان اور احترام سے ملتی، دونوں کی آپس میں بنتی تھی، بس سارا خناس تو ریاض چاچا کے دماغ میں تھا۔ نورین تیز قدموں قدسیہ کے گھر آ رہی تھی، لوگ جگہ جگہ ہجوم بنا کر کھڑے تھے۔ آوارہ بیٹے کی آوارہ ماں، اب کہاں جا رہی ہو؟
کسی عورت کی آواز پر رکی۔ جب سوچ آوارہ ہو تو اس کا پورا وجود آوارہ پن سے بھر جاتا ہے۔ شیبہ، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ نورین آگے بڑھ گئی۔ شیبہ کو تو توقع نہ تھی وہ جوابی کارروائی کرے گی۔ بڑبڑاتی ہوئی شیبہ گھر چلی گئی۔ قدسیہ، نورین اس کے گھر میں پہنچ گئی۔ ڈین مکار، چلی جا یہاں سے، یہ صلہ دیا میرے مان کا، میرے پیار کا، جا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ قدسیہ میری بہن، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے ہیر اور دلاور کے بارے میں معلوم نہ تھا کچھ، اگر ہوتا نا میں خود آ کر بتاتی۔ ہماری ہیر غلیظ نہیں تھی۔ تو اٹھ آ، ہیر نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کی زندگی تو چلے گی پر وہ دفن عزت کے ساتھ ہوگی۔ وہ ہماری عزت تھی قدسیہ، کوئی بے مول چیز نہیں۔ اس کا جنازہ اس کا بھائی پڑھائے گا، اگر کوئی گاؤں سے نہ بھی آیا تو گاؤں والے دیکھیں گے ہیر بے گناہ تھی، ہیر کا بھائی اس کے ساتھ ہے۔ اٹھو، آؤ اسے تیار کریں۔ سسکتی ماں اٹھی، بیٹی کو آخری سفر کے لیے تیار کیا۔ چودھری کا بیٹا انس خرم اپنی گاڑی میں آیا، ساتھ ایمبولینس بھی لیا۔ ہیر کا جنازہ عیدگاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ جو غیرت کے نام پر قتل ہوئی، وہ جو گندی غلیظ تھی، اس کا بھائی اس کے شانہ بشانہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایمبولینس عیدگاہ میں رکی، چودھری کا بیٹا ساتھ تھا، کس کی جرأت کوئی بولے؟ فاروق نے نماز کی نیت باندھی، ساتھ دلاور کہاں سے آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا؟ انس خرم پہرے پر تھا، نماز ادا نہیں کی پر دل ہی دل میں اس معصوم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ہیر نے پرائمری کی تعلیم اس کے اسکول سے حاصل کی تھی۔ وہ بولتی چلبلی لڑکی اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ چودھری خرم نے خود کو اس معاملے سے دور رکھ کر اپنے بیٹے کو آگے کیا۔ تو جا کے معاملہ سنبھال، میں رمضان کی حرکتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ انس خرم سلجھا ہوا تھا، اس کی سوچ باپ کی سوچ سے مختلف تھی۔ فاروق اسے بچپن سے اچھا لگتا تھا، اس لیے انس خرم نے اس کو اپنے ساتھ اسکول میں شامل کیا تھا۔ انگریزی اسکول تھا، والدین بچوں کو بھیج رہے تھے، جو فیس دے سکتا تھا انس خرم کھینچ کر لیتا۔ کچھ لوگوں کے لیے کنسیشن کی مہربانی بھی تھی، ہیر ان میں سے ایک تھی۔ سلام پھیرا گیا۔ فاروق نے غم کی شدت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بار مجھے بتایا تو ہوتا دلاور، وہ پھوٹ پڑا۔ میں رات کسی غلط نیت سے نہیں آیا تھا، میرا رب گواہ ہے۔ میں اس پاگل کو یہی سمجھانے آیا تھا، میں تم سے بات کروں گا، تم بات کرنے کے لائق ہو۔ اچانک چاچا آ گیا، اس کی آواز روحان سی ہو گئی۔ دونوں شدت غم سے نڈھال تھے، کس کے ایک دوسرے کے سینے سے لگ گئے۔ دونوں ہیر کو اپنی آخری آرام گاہ تک عزت سے پہنچا کر آئے۔ فاروق کی نظریں نیچے نہیں تھی، وہ سینہ تان کے چل رہا تھا۔ تجھے شرم نہیں آ رہی؟ ریما نے رستے میں روک کر اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ یہ کیا طنز کا گھاؤ لگانے والی وہ ہے جس نے مجھ سے پیار کے دعوے کیے تھے؟ یہ تکلیف زیادہ تھی اور لوگ تو ٹھیک، پر ریما تو بھی، جب تو مجھ سے ملنے آتی رہی تجھے شرم نہیں آئی؟ اگر یہ بات تیرے بھائیوں کو معلوم ہو جائے وہ تجھے مار کتوں کے آگے ڈال دیں گے، کیونکہ تیرے بھائی میرے باپ کی طرح بے غیرت ہیں، جو غیرت کے نام پر بہن بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ریما سن ہو گئی، آج کے بعد میرے راستے میں آنے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ فاروق کی آنکھوں سے قرب کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ریاض چاچا کو انس نے ڈیرے سے نکال دیا اور حکم دیا شام کو پنچایت ہے۔ سب لوگ جمع ہوئے، فاروق اور دلاور اکٹھے بیٹھے تھے۔ اوئے بغیر تھا، بہن کے عاشق کے ساتھ مل بیٹھا ہے، ریاض نے فاروق کو ذلت بھرے لہجے میں کہا۔ فاروق نے آنکھیں بند کر کے اندر کے ذہن کو ضبط کیا۔ دیکھیں چھوٹے چودھری صاحب، سب کو معلوم ہے نوری دلاور کی ماں میری منگ تھی، اس کے بیٹے نے میری بیٹی کی عزت خراب کی ہے، مجھے نوری کا رشتہ چاہیے یا دلاور کا سر؟ ریاض نے کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ پیش کیا۔ ابا، اور کتنا گریں گے آپ اپنے اخلاق سے؟ اور کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں قرآن پاک اٹھا کے جو سامنے میز پر رکھا گیا ہے؟ آپ نے کچھ ایسا دیکھا کہ جس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دلاور نے ہیر کی عزت داغدار کی۔ ریاض خاموش ہو گیا، اسے اپنے اکلوتے بیٹے سے ہرگز یہ توقع نہ تھی، پر میں اپنی بہن کے کردار کی گواہی دیتا ہوں، وہ معصوم تھی، پاک تھی، بے غیرت بے شرم۔ میری بہن اگر ایسا کرے تو 7 دن لاش کو گاؤں کے مرکز پر لٹکا دوں، عبرت کا نشان بنا ڈالوں۔ ریما کے بھائی نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ریاض کیسے کچھ بولتا، اس کے اکلوتے بیٹے سے بات جڑی تھی۔ فاروق مسکرایا، ہاں، بے ہمت، بزدل، ڈرپوک اور بے غیرت بھائی اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اچھا ہوا ابا، نوری چاچی نے آپ جیسے صفاک انسان سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور چاچا رحیم کے نصیب میں آ گئی تھیں۔ چاچے کے گزرنے کے بعد پانی تک تو پوچھا نہیں تھا ان لوگوں سے، اب رشتہ چاہیے۔ واہ! فاروق کی آواز لرز رہی تھی، اٹک رہی تھی۔ دلاور، کیا تو قسم اٹھا سکتا ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ دلاور پر اعتماد قدموں کے ساتھ گیا اور سب کے سامنے قرآن پاک اٹھا کر قسم اٹھائی۔
ہیر سے محبت ضرور کرتا تھا پر حوث کی نگاہ نہیں رکھتا تھا۔ پیار میں جسمانی کشش ضرور ہوتی ہے پر میں اسے نکاح سے پہلے پار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیر سے ملتا رہا ہوں پر قسم کھاتا ہوں وہ اس دنیا سے ایسے گئی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آئی تھی۔ چاچا وہ پیار کا سمندر تھی، احساسات کی ندیوں میں بہنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہیر تھی جس کو آپ نے اپنی بزدلی اور بے غیرتی کی بھین چڑھایا ہے۔ کیا آپ اس پاک کتاب کو اٹھا کر قسم کھا سکتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ کس حالت میں دیکھا تھا جو بات اس کی جان لینے پر آئی؟ رمضان نے قسم نہیں اٹھائی۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں تجویز دوں، فاروق نے انس سے پوچھا۔ انس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں فاروق بدقسمتی سے رمضان کا بیٹا اپنی بہن کی عزت اور عصمت کی گواہی دے چکا ہوں۔ میں اپنی چھوٹی بہن آبدہ کا رشتہ دلاور کو دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں میں اپنی بہن کو بھین چڑھا رہا ہوں بلکہ اس لیے سالوں کی دوری اور نفرت کو مٹانا چاہتا ہوں، اور میں اپنی ماں بہنوں کو اس درندے کے گھر نہیں رہنے دے سکتا۔ میں اماں اور بہنوں کو دلاور کے گھر شفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ابا تو اکیلا نہ رہ، میں تجھ سے بیعت بھی کر سکتا ہوں، نہ تیرے خلاف رپورٹ درج کروا سکتا ہوں۔ تنہائی سے زیادہ تیرے لیے کوئی اور سزا نہیں۔ فاروق کی تجویز قابل قبول ہے۔ انس خرم نے باقی چھوٹے سرداروں سے مشورے کے بعد فیصلہ سنایا۔ اگر رمضان سچا ہوتا تو قسم اٹھانے میں دیر نہ کرتا، لہٰذا پنچایت فاروق کی تجویز کو قبول کرتی ہے۔ پنچایت لگنے سے پہلے وہ انس خرم نے ساری بات کا حل بیٹھ کر فاروق اور دلاور کو سمجھایا تھا، اور باقی چھوٹے سرداروں سے بھی بات انس خرم نے کر دی تھی۔ قدسیہ خود بھی ریاض کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرا لال ہے تو، بھائی ہونے کا حق ادا کر کے آیا ہے۔ بھائی تو چھاؤں ہوتے ہیں بہنوں کے، آج تو نے اپنی چھاؤں کا ثبوت بھی دے دیا۔ ویرے آبدہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آبدہ تیرے ویرے نے تیرے لیے باہمت آدمی کا انتخاب کیا ہے، تو انٹر بھی کرے گی اور جتنا پڑھنا چاہے پڑھے گی بھی۔ دلاور نے کہا، زندگی میں اچھا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پہلے کچھ برا نہ ہو۔ ریاض اکیلے گھر میں روز جیتا ہے، روز مرتا ہے، چیخ کر موت کی دعائیں کرتا ہے۔ اس کہانی کے اختتام پر یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت دے، ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی، آمین۔